جمیل عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنے اس گھر کو ہمارے بھائی کے لیے رہتی دنیا تک صدقہ جاریہ بنائے، اور اسی طرح ہمارے اس بھائی کا ساتھی ہمارا بھائی محمد راشد، جو کہ اس کے ساتھ ہی جنت کا مہمان بن گیا، اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بھائی محمد راشد کو بھی بھائی محمد شاہد کے ساتھ شہداء کے اندر، صدیقین کے اندر، صالحین کے اندر اللہ تعالیٰ شامل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ان دونوں بھائیوں کی قبر کو جنت کے باغیچوں میں سے باغیچہ بنائے۔ یقیناً محترم بھائیوں، یہ زندگی اللہ تعالیٰ نے بڑی ہی مختصر رکھی ہے۔ یہ صرف اس زندگی کی داستان یا اس کا پیریڈ صرف اتنا ہے کہ آتے ہوئے اذان ہوئی اور جاتے ہوئے نماز، اتنے قلیل وقت میں آئے کہ چل دیے۔ یہ کسی کو علم نہیں ہے کہ اس کا خاتمہ کب ہو جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، کبھی بیٹھا کرو اور یہ بھی سوچا کرو کہ آنے والا جو اصل کل ہے، جہاں تم نے ہمیشہ رہنا ہے، اس کی تم نے تیاری کیا کی ہے۔ یہ زندگی جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو دی ہے، یہ زندگی دنیا کو سنوارنے کے لیے تو نہیں ہے۔ آج بیٹا خاموشی سے بیٹھ جاؤ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، بہت غلط حرکت ہے، خاموشی سے بیٹھو۔ یہ زندگی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی آخرت کو سدھارنے کے لیے دی ہے، اور یہ موقع کس کے پاس کتنا ہے اللہ نے یہ کسی کو خبر نہیں دی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے صرف تمہیں یہ مہلت اس لیے دی ہے کہ اپنی موت کی تیاری کرو اور اسلام پہ آ جاؤ۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، جب موت آئے تو تم نے اس وقت مسلمان ہونا ہے، اسلام پہ ہونا ہے۔ یقیناً میرے بھائیوں، حقیقت بات ہے کہ یہ ہمارے بھائی جو ہم سے جدا تو ہو گئے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ ان کی جدائی جو ہے ہم سے، یہ بڑی عارضی ہے، چند دنوں کی جدائی ہے۔ انشاءاللہ ہم نے اپنے بھائیوں کے ساتھ جب جنت میں اکٹھے ہونا ہے، پھر کبھی یہ جدائی پڑنے والی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم سب مل کر دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے بھائیوں کے ساتھ جنت کے اندر ملا دے۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ افطاری کا دسترخوان لگا ہوا ہے، تو دسترخوان کے اوپر بیٹھ کر آپ نے رونا شروع کر دیا۔ اس قدر زاروں کی طرح روئے کہ جو آپ کا خادم تھا پریشان ہوا، سوال کرتا ہے کہ کیا مجھ سے کوئی خدمت کے اندر کمی رہ گئی؟ کہنے لگے کہ نہیں۔ تو کہا پھر رونا کس بات کا؟ کہنے لگے مجھے تو وہ اپنے احد کے شہداء یاد آ گئے، وہ ہم سے سبقت لے گئے، اللہ نے ان کو جنت کے وارث بنا دیا۔ مجھے اس بات کی فکر ہے کہ یہ جو نعمتیں اللہ نے دی ہیں، کہیں اسی کے اوپر اتفاق نہ ہو جائے۔ یعنی کہ ان کو فکر یہ تھی کہ جو ہم سے جدا ہوئے، شہادت کے رتبے پہ فائز ہوئے، وہ تو جنتوں کے وارث بن گئے۔ بھائیو، یقیناً ہمارے بھائی ہم سے جدا ہیں، لیکن سچی بات یہ ہے کہ آج ہم سے وہ بڑی ہی اچھی جگہ پر ہے اور بڑی ہی بہترین جگہ پر ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے بھائیوں کی شہادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ اکبر۔ محترم بھائیو، یقیناً محترم قاری محمد یعقوب ربانی صاحب حفظہ اللہ تعالی وہ تشریف فرما ہے، اور تحصیل جڑاوالا مرکزی مسلم لیگ کے ذمہ دار محترم وقار عظیم صاحب وہ بھی الحمدللہ تشریف فرما ہے۔ ان کی موجودگی میں صرف چند ایک باتیں آپ کے سامنے رکھنی چاہتا ہوں۔ کوئی لمبی چوڑی وعظ نہیں ہے، تقریر نہیں ہے، خطاب نہیں ہے، صرف یہ بات سمجھانی چاہتا ہوں کہ آج جو اللہ نے ہمیں موقع دیا، ہم یہ دیکھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور کس راستے پہ ہیں۔
रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं युरिदिल्लाहु खैरन फस्तअमलहु, जिसके साथ रब भलाई चाहता है उस बंदे को अपने लिए इस्तेमाल करता है। आज हम देखें कि हम किसके लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। हमारी जिंदगियां, हमारी जिंदगी के शबो रोज, हमारा बचपन, हमारी जवानियां, हमारे लड़कपन, कहीं ये सिर्फ इस जिंदगी के लिए, इस दुनिया के लिए तो हम इनको खपा नहीं रहे। कहीं हम लोगों के काम तो नहीं आ रहे, कहीं बंदे हमको इस्तेमाल तो नहीं किए जा रहे, और हम आज दुनिया के पीछे इतना कहीं भाग तो नहीं खड़े हुए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें हमारे सुपुर्द कर दिया। मेरे भाइयों, आज वक्त है हम देख के अपने आप को अपने अल्लाह के लिए अपना आप पेश कर दें। जब अल्लाह हमें इस्तेमाल करेगा तो मेरे भाइयों फिर इसका अजर अल्लाह देगा। लोग लोगों को अपने मफाद के लिए इस्तेमाल करते हैं और उनको फिर उजरतें देते हैं, उनको तोहफे तहाइफ अपनी शायान शान के मुताबिक देते हैं। और अगर अल्लाह हमें इस्तेमाल करेगा तो फिर जो अल्लाह हमको इनाम देगा वो उसकी शायान शान के मुताबिक होगा। तो मेरे भाइयों, वो क्या है? वो अल्लाह की जन्नत है। और जो जन्नत के राही हैं, जो जन्नत के वारिस हैं, उनकी पहचान क्या है? अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं, मिनल मुअमिनीना रिजालुन सदकू मा अहदुल्लाह अलैहि फमिनहुम मन कज़ा नहबहु व मिनहुम मन यंतज़िर वमा बदलू तब्दीला। अल्लाह कहते हैं दुनिया में इंसान बड़े हैं, बहुत से लोग बसते हैं, उन इंसानों में से चंद लोग हैं जिनको मैंने इस्लाम की नेमत दी है। इस्लाम के लोग जो है, जो मुसलमान हैं, इनके अंदर चंद लोग ईमान वाले असल मुमिनीन हैं। फरमाया मुमिनीन के अंदर भी चंद लोग ऐसे हैं जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन असल मर्द कहते हैं, रिजाल कहते हैं। फरमाया मिनल मुमिनीना रिजालुन सदकू मा अहदुल्लाह अलैहि फमिनहुम मन कज़ा नहबहु व मिनहुम मन यंतज़िर वमा बदलू तब्दीला। कहा वो दो तरह के लोग हैं, एक तो जो अल्लाह के साथ वादा वफा करते करते उसके दीन के ऊपर खड़े रहे, हत्ता कि उन्होंने अपनी जानों के नजराने पेश कर दिए। और दूसरे कहा वो लोग, अल्लाह अकबर, व मिनहुम मन कज़ा नहबहु व मिनहुम मन यंतज़िर वमा बदलू तब्दीला। अल्लाह ताला कहते हैं जो इस तरह से दीन पर, इस्लाम पर, काम पर अल्लाह के लिए इस्तेमाल होते हैं, वमा बदलू तब्दीला, उनके इरादों के अंदर कोई तब्दीली नहीं है। वो इस अज़म से खड़े होते हैं आज के कल जब भी वो रब हमें पुकारेगा हम अल्लाह के लिए अपना माल, अपनी औलादें, अपनी जानें हम सब कुर्बान कर देंगे। अल्लाह कहते इनके इरादों में कोई फर्क नहीं है। आज भाइयों हम देखें हमारे अज़म क्या, हमारी नीयतें क्या, हमारी सोच क्या, आज हम किस मिशन पे खड़े हैं। ये दीन इस्लाम वो रब ने हमको दीन दिया जिस जैसा कोई दुनिया के अंदर दीन नहीं है। अल्लाह ताला कहते हैं रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, इस दीन के ऊपर राजी हो जाओ, इसके ऊपर खुश हो जाओ। आज इस दीन के होते हुए अगर हम राजी नहीं हैं, अगर अल्लाह के दीन के ऊपर आज हम खड़े नहीं हैं, दुनिया के अंदर रहते हुए हम उस हकीर दुनिया के पीछे अगर दौड़ पड़े हैं जिसकी मिसाल जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूं दी। फरमाया रास्ते में चल रहे हैं, बकरी का मुर्दा बच्चा पड़ा हुआ है, कहा कौन इसको खरीदेगा? सहाबा कहने लगे अल्लाह के पाक पैगंबर आप खरीदने की बात करते हो, इसको तो कोई फ्री के अंदर भी नहीं लेगा। फरमाया तुम्हारी नजर के अंदर ये जो बकरी के मुर्दा बच्चे की हैसियत है, फरमाया सारी दुनिया और कायनात, इसका मालो मता, इसके अंदर जो कुछ मौजूद है सब इकट्ठा होके आ जाए, अल्लाह की नजर के अंदर वो सारा मिलकर भी उसकी इतनी हैसियत नहीं बनती जितनी तुम्हारी नजर में बकरी के मुर्दा बच्चे की हैसियत है। लेकिन आज अफसोस इस बात का कि आज हम इस दुनिया के पीछे दौड़ पड़े, आज हमने इस दुनिया के हुसूल के लिए अपने शबो रोज सरफ कर दिए,
اس دنیا کے لیے جس ساری دنیا و کائنات جتنا بھی بھاگتے ہیں دوڑتے ہیں، مقصد کیا؟ چند روپے، چند ٹکے، اچھا گھر، اچھی گاڑی مل جائے، اس کے آگے ہماری کوئی طلب نہیں ہے۔ لیکن محترم بھائیو، یہ سب اکٹھا ہو جائے، جو جس کے پاس ہے وہ سارا بھی آ جائے، تو اللہ کی نظر میں بکری کے مردہ بچے کی حیثیت جس حقیر دنیا کی ہے، میرے بھائیو آج اس دنیا کا حصول ہمارا مطمع نظر اور وہ اللہ کی نعمتوں والی جنت جس کا ایک بالشت کا ٹکڑا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا و کائنات مل کے اس کی قیمت ادا نہیں کر سکتی۔ آج ہم نے دیکھنا ہے آج ہم کیا حاصل کرنے کے لیے کھڑے ہیں۔ آئیے ہم اسلام کی بات کرتے ہیں، دین کی بات کرتے ہیں، ایمان کی بات کرتے ہیں، لیکن بھائیو آج دنیا کے اندر جتنے جرائم ہیں، جتنے گناہ ہیں، ان کا اصل سبب کیا ہے؟ آئیے بھائیو دیکھیے، اصل چیز یہ ہے، معذرت کے ساتھ امید یہ کرتا ہوں آپ بات کو مانیں گے، لیکن حقیقت یہ ہے آپ میری بات سے اختلاف ضرور کریں گے۔ کیوں؟ کوئی اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن سچی بات یہ ہے آج نہ ہم نے رب کو رب کی شان ہم نے اس کو الہ ٹھہرایا، اور نہ ہی آج مرنے کے اوپر ہمارا یقین ہے کہ میں نے مرنا ہے۔ اس بات کا ہمیں یقین نہیں ہے۔ پتا ہو کہ میں نے مر جانا ہے، اس دنیا کو چھوڑ دینا ہے، اور پھر اس دنیا کے اوپر میں کھڑا ہو جاؤں۔ آج یہ اسلام پر، مسلمانوں پر یلغار، اس کا سبب کبھی مسلمانوں کے ساتھ ہولی کھیلی جاتی ہے، ان کے لہو کے ساتھ، کبھی ان کا قتل عام، کبھی ان کی جانوں سے بڑھ کے ان کے سوہنے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں، کبھی رب کی پاک کتاب قرآن کو جلایا جانا۔ اصل سبب کیا ہے بھائیو؟ آج ہمارا موت سے یقین اٹھ گیا، دنیا کی محبت ہمارے دلوں میں گھر کر گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ اکرام تشریف فرما ہے، کہنے لگے کہ ایک وقت آئے گا میری امت کو کاٹ دیا جائے گا، ہر طرف مسلمانوں کا قتل عام ہوگا۔ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس وقت مسلمان تھوڑے ہوں گے؟ فرمایا نہیں، مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد ہوگی۔ فرمایا پھر ایسا کیوں ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس وقت مسلمانوں کے اندر وہن کی بیماری آئے گی۔ سوال ہوا متا وہن، وہن کیا چیز ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حب الدنیا وکراہیت الموت۔ اس وقت لوگوں کے دل کے اندر دنیا کی محبت اور موت کی نفرت آ جائے گی، کوئی مرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، ہر بندہ ڈرے گا، ہر ایک کے دل میں یہ خوف ہوگا کاش میری زندگی طویل ہو جائے، میری عمر لمبی ہو جائے، مجھے دنیا حاصل ہو جائے۔ کوئی بھی اپنے آپ کو اس لیے تیار نہیں کرے گا کہ ابھی اگر موت آئے تو میں اللہ کی جنت کا وارث بننے والا ہوں۔ بھائیو اگر ہمیں موت پر یقین ہو تو پھر موت کی نفرت ختم ہو، ہم موت کی تیاری کریں۔ ہماری جتنی بھاگ دوڑ اس دنیا کے حصول کے لیے، آج کون ہے جس کی بھاگ دوڑ اس لیے ہو کہ میں مرنے کے بعد وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ کے تحت آنے والے کل کے لیے کچھ کر لوں؟ چند قطرے بارش کے گر جائیں، میں مسجد میں نہیں پہنچتا، موسم خراب ہے، سرد رات ہو، دھند پڑی ہو، برف باری ہو رہی ہو، پانی کا ٹائم آ جائے، شدید بخار بھی ہو، اگر کوئی میرے پاس متبادل بندہ نہیں ہے، میں کسی اپنے کندھے پہ رکھ کے کھیت میں کھڑا ہوتا ہوں۔ کیا یہ آج حقیقت نہیں ہے؟ کیا یہ حب الدنیا نہیں ہے؟ فیکٹری میں ملازم ہوں، آدھی رات کال آ جائے بھئی فیکٹری پہنچو، نہیں پہنچو گے
تو تمہاری ڈیوٹی، تمہاری نوکری ختم ہو جائے گی، چھوڑ کے چلا جاتا ہوں، بستر نرم گرم آرام سب گیا، میری نوکری بچی رہے۔ کبھی اس لیے میں رات کو اٹھا ہوں کہ اللہ کے سامنے تہجد کے وقت کھڑے ہو کے اب تو نیند بھی پوری ہو چکی ہے، میں نے بہت سے زندگی میں گناہ کر لیے، میں نے مر جانا ہے، کہیں ایسا نہ ہو آج میری موت کا دن ہو اور صبح کا وقت ہے، اللہ معافی کے لیے آ کے صدا لگا رہا ہے، او میرے بندے آ مجھ سے معافی مانگ، میں تجھے معاف کرنا چاہتا ہوں۔ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح دن میں کتنی مرتبہ سنتے ہیں؟ جو میں نے بات کہی، ہم نے رب کو رب کا مقام نہ دیا نہ سمجھا، وہ کتنی طاقت اور قدرت والا۔ ایک فیکٹری کے مینیجر کی کیا حیثیت ہے؟ وہ آواز دے تو لبئی کہہ کے کھڑے ہوتے۔ اگر یقین ہو وہ رب قدرت والا، وہ رب طاقت والا، وہ جزا اور سزا کا اختیار رکھنے والا ہے، اور یقین ہو مر جانا ہے اور مرنے کے بعد یہ یقین ہو کہ وہ رب جزا یا سزا دے سکتا ہے، حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح سننے کے بعد پھر اگر میرے بھائیوں میں مسجد کی طرف نہیں آتا تو دو ہی چیزیں ہیں، دو چیزیں ہیں۔ یا پہلی بات یہ ہے کہ نعوذ باللہ میں کہتا ہوں کوئی بات نہیں، رب نہیں سدیا، کیڑی گل ہے کی حیثیت ہے نعوذ باللہ کہ میں اپنے کام چھوڑ کے رب کے حکم پہ لبئی کہوں؟ یا دوسری بات یہ ہے کیڑی گل ہے سدیا ہے پتہ بھی چل جائے تو کوئی گل نہیں، جدو جواب دینا تو رب نو اسی جواب دے لواں گے۔ کیا ان دو چیزوں کے علاوہ کوئی اور تیسری چیز ہو سکتی ہے؟ دو چیزیں ہیں، یا یہ بندہ کہے کہ مجھے رب کی نعوذ باللہ کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ بلاتا ہے تو بلاتا رہے، اور دوسری چیز یہ ہے بندہ اپنے آپ کو اتنا طاقتور سمجھتا ہے کہ نعوذ باللہ میں رب کو جواب دے لوں گا۔ اللہ تعالی ہمارے ان بچوں کا روشن مستقبل جو ہے وہ روشن کر دے۔ بھائیو آج ہم نے ان کو تو سائیکل کے لالچ میں کھڑا کر دیا، اس بچے کو جنت کی سمجھ نہیں ہے، سائیکل کی سمجھ ہے۔ بہت ساری میں نے ڈگریاں کر لی، بڑا پڑھ لیا، بہت بڑا انجینئر بن گیا، ڈاکٹر بن گیا، پروفیسر بن گیا، سکول ٹیچر بن گیا، اپنے آپ کو بڑا میں ایجوکیٹر سمجھتا ہوں، پڑھا لکھا سمجھتا ہوں، لیکن مجھے سمجھ نہیں آئی کہ جنت کیا ہے۔ اگر جنت کی سمجھ ہو، یہ بچہ یہ آپ کی دوسری مسجد میں مجھے وہ الفاظ یاد ہیں، قاری صاحب کھڑے ہو کے بیان کر رہے ہیں، اے بچہ رات نو پیو نہ ضد کر کے سوندا سی، سویرے مینوں چک کے مسیتے لے جائی، ستے بچے نو چک کے مسیتے لے آندا، بچے نے اصرار کیا مجھے سائیکل مل جائے، اور رب نے تجھے کیا نہیں دیا؟ تو یہ 5, 6, 7 فٹ کا جسم اٹھا کے اس کے سامنے مصلی پہ کھڑا نہیں ہوتا، کیوں؟ تیرے سامنے جنت کی حیثیت ہی نہیں ہے، تجھے پرواہ ہے 10, 15, 20 ہزار کی، ادھر تے نائٹ ڈیوٹیاں بھی تو شروع کر لویں، لیکن ساری رات سونے کے بعد آدھا گھنٹہ بھی میں کہتا ہوں دور ہے، 15 سے 20 منٹ سمیت وضو کے 2 رکعت اٹھ کے پڑھنے کے لیے اللہ کہتا ہے تجھے وہ جنت دے دوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 قطرے ایسے ہیں جو جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کرنے والے، ایک فرمایا شہید کے خون کا قطرہ، اور دوسرا فرمایا اللہ کے ڈر سے نکلا ہوا آنکھ کا آنسو۔ اللہ کہتے ہیں میں پہلے آسمان پہ آ کے تجھے معاف کرنا چاہتا ہوں، ایک آنسو تیری آنکھ سے نہیں نکلتا، وجہ کیا ہے؟ تیرے دل میں رب کا ڈر ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ محترم بھائیو، صرف ایک دعوت فکر ہے، یہ زندگی بڑی مختصر ہے، یہ ختم ہونے والی ہے، نہ ہمارے وہ بھائی آج ہم میں رہے، ان سے ہٹ کے کتنے ہی لوگ جو ہمارے اس مسجد کے نمازی تھے، ہمارے ساتھ بیٹھنے اٹھنے والے تھے، آج ان کے چہرے میسر نہیں ہیں۔ کل میرے بھائیوں ہم بھی ایک داستان بن کے رہ جائیں گے۔ یہ جو اللہ نے گھڑیاں دی ہیں، یہ جو لمحات دیے ہیں، آئیے اپنی نیت خالص کیجئے، عزم پختہ کیجئے، اپنے آپ کو اس چیز کے اوپر کھڑا کیجئے، اللہ
تیرا شکر ہے تو نے ہم کو دین کی سمجھ دی، اسلام کا فہم دیا، ہمیں حق راستہ دیا۔ اے اللہ اس دین کے لیے ہم اپنا مال، اولاد، مال، جان تک بھی اگر قربان کرنا پڑی اللہ ہم کر دیں گے۔ اور اللہ زبان کو نہیں وہ دل کو دیکھتا ہے، وہ رب علیم بذات الصدور ہے۔ آج تو یہ نیت کر کے دیکھ، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں یہ مہنگائیوں کے روڑے ختم ہو جائیں گے، پٹرول مہنگا ہونے کی ڈسکس ختم ہو جائے گی جب یہ یقین ہوگا کوئی بات نہیں یہ تو دنیا ہے۔ دنیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مومن کے لیے قید خانہ ہے، جیلوں کے اندر سہولتیں نہیں ملتی، وہاں اذیتیں ہی اذیتیں ہوتی ہیں، تنگیاں ہی تنگیاں ہوتی ہیں۔ فرمایا مومن کے لیے دنیا جو ہے یہ قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے۔ آج بھائیو اگر ہم اس دنیا کو جنت بنانے پہ کھڑے ہیں، اس کو آسان کرنے پہ کھڑے ہیں، آج وقت ہے یہ زندگی کی چند سانسیں اپنا نظریہ بدل لو، سوچ بدل لو، اس بات پہ لے آؤ یہ زندگی ہماری یہ ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، یہ عارضی ہے، آج نہیں تو کل ختم ہو جانی ہے۔ کوئی بات نہیں یہ جب ختم ہوگی ہم اللہ کی جنت کے مہمان بنیں گے، جب جنت میں جائیں گے سارے دکھ درد ختم ہو جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، دو بندے آئیں گے، ایک وہ بندہ جس کو کوئی دنیا کی مہنگائی کی، دنیا کی کسی چیز کی کوئی فکر ہی نہیں ہے، بیمار ہے تو دوائی حاضر، مہنگائی ہے تو اس کا متبادل ہر چیز اس کے پاس موجود حاضر ہے، اسے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، رب کی تو نافرمانی ہے لیکن دنیا کی ساری نعمتیں اس کے پاس ہیں۔ فرمایا قیامت کا دن ہوگا، اللہ فرشتے سے کہیں گے پکڑو اس کو ذرا جہنم کا ایک چکر تو لگوا کے آؤ۔ وہ جہنم کا ایک چکر لگا کے واپس آ جائے گا۔ اللہ پوچھیں گے بتا کیسی زندگی؟ کہے گا اللہ کبھی میں نے دنیا کے اندر آسانی دیکھی نہیں، سہولت دیکھی نہیں، خیر دیکھی نہیں۔ اللہ کہیں گے ٹھیک ہے۔ دوسرا وہ بندہ جو بیچارہ ہر وقت پریشان، کبھی آٹے کی لائن میں لگا ہوا، کبھی جناب اللہ اکبر پیٹرول لینے کے لیے وہ بیچارہ پریشان ہے، کبھی بیمار ہو گیا دوائی لینے کے لیے پیسے میسر نہیں ہیں، کبھی بچہ وہ جوان ہو رہا ہے سکول میں پڑھانے کے لیے کتابوں کے پیسے فیس موجود نہیں ہے، لیکن وہ ہر وقت اسی فکر میں رہتا ہے۔ کوئی بات نہیں یہ زندگی گزر جانی ہے، کہیں نماز کا وقت ضائع نہ ہو جائے، رمضان آئے تو روزہ نہ چلا جائے، کبھی اللہ تعالیٰ نے مجھے صدقہ کا موقع توفیق دی ہے، جو میرے پاس میسر ہے اس نیکی سے پیچھے نہ رہ جاؤں۔ ہر وقت وہ نیکی کی تلاش میں رہتا ہے، دنیا کی پرواہ نہیں کرتا، اس کے اوپر صبر سے ہی کام لیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ فرشتے سے کہیں گے لگوا اس کو جنت کا ایک چکر، فرشتے جنت میں رکنے نہیں دیں گے، چکر لگوا کے واپس لے آئیں گے اور کہیں گے اللہ آ گیا۔ اللہ پوچھیں گے بتا بندے زندگی کیسی رہی جو ہر وقت تنگیوں میں رہنے والا؟ اللہ اکبر، وہ کہے گا اللہ میں نے تو کبھی دنیا کے اندر کوئی دکھ ہی نہیں دیکھا۔ میرے بھائیوں یہ زندگی ہے، ختم ہو جانی ہے، آخرت پہ یقین کر لو، یہ عزم کر لو مرنے کے بعد جنت ہے یا جہنم ہے۔ اگر آخرت کی تیاری کرو گے نتیجہ میرے بھائیوں پھر یہ نکلے گا، یہ پریشانیاں، یہ دکھ، یہ درد، یہ تکلیف سب ختم ہو جائیں گی اور ہمیں بھول جائیں گی، اور ہم جب جنت کے اندر پہنچ جائیں گے انشاءاللہ وہاں جنت ہوگی، اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، ہماری ان سے ملاقات ہوگی، رب تعالیٰ کا دیدار ہوگا، دنیا کے سب غم بھول جائیں گے۔ لیکن کب؟ جب ہمارا ارادہ، ہمارا عزم پختہ ہوگا، اس کے اندر تذبذب تبدیلی نہیں آئے گی، ہر وقت اسلام کے ساتھ جڑ کے رہنا ہے، دین کے ساتھ جڑ کے رہنا ہے۔ پریشانیاں دیکھ کے، حالات کی سنگینی دیکھ کے، حالات میں تنگی دیکھ کے، گھٹن دیکھ کے تتر بتر نہیں ہونا، بلکہ اللہ کیا کہتے ہیں وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا، ارادوں میں جو تبدیلی نہیں کرتے، اصل رجال وہ ہیں، اصل مرد وہ ہیں، مرد بن کے جیو۔ نہ مرد کی دنیا میں بھی کوئی حیثیت نہیں اور آخرت میں بھی کوئی حیثیت نہیں، لوگوں کی نظر میں بھی کوئی مقام نہیں، رب کی نظر میں بھی کوئی مقام نہیں۔ جیسے معاشرے میں کہتے ہیں فلاں بندہ پورا پائیے،
اللہ کہتے ہیں ہاں ایمان والے بڑے اچھے، لیکن ایمان والوں کے اندر بھی ایک کیٹیگری کون سی؟ من المؤمنین رجال صدقوا ما عہد اللہ علیہ فمنہم من قضى نحبہ ومنہم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا، جو اللہ کی رضا کے لیے قربانیاں پیش کر دیتے ہیں اور دوسرے قربانی کے راستے پہ کھڑے رہتے ہیں، اپنے راستے کو نہیں چھوڑتے، اللہ کہتے ہیں یہ مومنین کے اندر اصل رجال ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ویسا بنا دے کہ ہم اللہ کو پسند آ جائیں، اللہ زندگی دے ایمان والی، موت دے شہادت والی۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔